یمن میں حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے حوثی شیعہ گروپوں کو ایرانی تعاون اور اسلحے کی فراہمی کے خلاف یمنی حکام نے ایک دفعہ پھر احتجاج کیا ہے۔ یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ ایرانی ایما پر یمنی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے حوثی شیعہ باغیوں کو حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے اسلحہ اور افرادی قوت فراہم کر رہا ہے۔ شام اور عراق میں پراکسی وار لڑنے والا ایران یمن میں بھی شیعہ سنی بنیادوں پر فسادات کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کے ذریعے حرمین شریفین پر حملہ اور سعودی عرب پر قبضے کا خواب دیکھنے والا ایران حوثیوں کو گوریلا ٹریننگ بھی فراہم کرتا ہے۔ یمنی حکومت گزشتہ کئی عرصے سے اعلانیہ اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ اس کے پاس یمن میں ایرانی مداخلت کے ٹھوس اور بے شمار ثبوت موجود ہیں۔ یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران شام جنگ کے آغاز کی طرح یمن میں بھی خاموشی سے حوثیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ایران یمن میں مداخلت سے باز رہے۔ یمنی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے والے حوثی باغی ایران کے سہارے جنگ لڑ رہے ہیں۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ میں عالمی برادری سے پرزور مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایران پر سخت دباؤ ڈالے تاکہ تہران یمن کے حوثی باغیوں کو اسلحہ کی سپلائی روکے اور یمن میں دہشت گردی جیسا ناسور پھیلانے سے باز رہے۔ ایران میں اسلحہ کے کردار پر نظر رکھنے والے ادارے کار کی جانب سے جاری کردہ اس رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران بحیرہ عرب کو یمن کے حوثی باغیوں کو اسلحہ کی سپلائی کے لیے بحری روٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ایران سے کشتیوں کی مدد سے اسلحہ صومالیہ بھیجا جاتا ہے، جہاں سے اسے یمن پہنچایا جاتا ہے۔ یمنی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ باغیوں کو اسلحہ کی فراہمی کا غیر قانونی سلسلہ جاری رکھ کر ایران عالمی قراردادوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یمنی باغیوں کی ہٹ درمی عالمی قراردادوں بالخصوص سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2216 سے انکار نے یمنی قوم کو سنگین مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کیا ہے۔ کار فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ میں ایران کی یمن میں مداخلت کے حوالے سے انکشاف میں کہا گیا ہے کہ ایران صومالیہ کے راستے یمنی باغیوں کو اسلحہ اور عسکری سامان پہنچا رہا ہے۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان ایران بحیرہ عرب کے راستے افریقی ممالک تک پہنچاتا ہے، جہاں سے وہ سامان دوسری کشتیوں پر لاد کر یمن بھیجا جاتا ہے، جبکہ ایران یمن میں مذہبی منافرت اور تعصب پھیلانے کے لیے بھی اپنی لابی مضبوط کر رہا ہے۔ دنیا کے سامنے یمنی حکومت کو اپنا دفاع کرنے پر ظالم باور کرا رہا ہے، جبکہ اندرونی خانہ حوثی باغیوں کو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے مسلح جدوجہد کے لیے سپورٹ کر رہا ہے۔ حوثی باغیوں کے اکثر قبائل ایرانی ایما پر بغاوت سے صاف انکار کر چکے ہیں کہ ایران یمن میں شیعہ مذہب کے نام پر حوثیوں سے ہمدردیاں جتا کر انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے ملک کے حالات بگاڑنا چاہتا ہے، جبکہ حکومت کے خلاف بغاوت میں اولین کردار ادا کرنے والے حوثی ایرانی وفاداری کی وجہ سے مسلح بغاوت اختیار کیے ہوئے ہیں۔